وطر نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز وطر کی 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ واجب ہیں۔ نماز وطر میں تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی بھی ایک سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں۔ اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں۔ دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ: یا اللہ تعالی، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے ہی اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور الگ کر دیں گے اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے گا۔ یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور تیرا حکم بجا لانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے تو دعائے قنوت کو یاد کرنے میں سستی نہ کریں، اور جب تک یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھ لیں: ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں اور رکعت پوری کر کے سلام پھیر دیں۔ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو واپس نہ لوٹیں، کیونکہ دعائے قنوت واجب ہے۔ اگر واجب بھول کر رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والوں، وطر پڑھا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسے اندیشہ ہو کہ آخر رات میں نہ اٹھ سکے گا، اسے چاہیے کہ شروع ہی رات میں عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھ لے، اور جسے شوق اور پوری امید ہو کہ آخر رات میں آنکھ کھل جائے گی، اسے رات کے آخری حصے میں ہی وطر پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت کی نماز میں فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اسی وقت پڑھنا چاہیے اور یہ بہت بہتر ہے۔